امتیاز آپا، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، پروردگار عالم نے انسان کے اندر یہ بھلائی کا، محبت کا عنصر جو ہے رکھا گیا ہے۔ میں یہ دراصل آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب ہم بھلائی کرتے ہیں، معاشرے پر اس کے کیا فوائد ہیں، کیا اس کی برکات ہیں، اس روشنی میں کچھ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ خیر الناس من ینفع الناس، جی کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں تو ینفع الناس کہا، مسلمین نہیں کہا، کہ اس سے بھی دائرہ وسعت دے دیا کہ تم لوگوں کے لیے جب تم نفع بخش ہو جاتے ہو، ہمدرد ہو جاتے ہو، غمخوار ہو جاتے ہو، ایثار کرنے والے بن جاتے ہو، تو خیر الناس، لوگوں میں بہترین ہو تم۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف رب العالمین کہتے ہوئے کروایا۔ عالمین کا رب ہے، کوئی اس سے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو جب انسان کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے نا، محبت کا، پیار کا، مہربانیوں کا، تو اس کے اندر اللہ کی وہ صفاتی رنگ آتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ اس جگہ پہ یکسو ہو جاتا ہے اپنے رب کی طرف، کہ خالق سے محبت مخلوق کی طرف لے کر آتے۔ ایسے افراد جس معاشرے میں ہوتے ہیں، جس قوم میں ہوتے ہیں، اس قوم میں زندگی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ نے مومنین کی خصوصیت بتائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اتنی محبت آپس میں، اتنی رحم دلی، اتنا پیار، اتنی ہمدردی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے والے۔ اور یہی خصوصیات ہمیں مسلمانوں کی اس جماعت میں نظر آتی ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اب کوئی لاکھ کچھ کہے لیکن ایک بنیان مرصوص یوں مضبوط نظر آتے ہیں کہ آپس میں ان کے پیار ہے۔ یہی پیار ان کی ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بناتا ہے۔ پھر ایک بات تو میں یہ کہوں گی کہ ایسے افراد اور ایسی اقوام، ان میں زندگی کی علامت ایثار اور انسان دوستی ہے۔ دوسرے مرحلے پر آپ جائیں نا تو آج تعین کرنا ہے کہ کون سی قوم قیادت کی اہل ہے۔ کیا سرمایہ داری نظام ہمیں قیادت دے رہا ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں تو ازل سے یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ انسان دوستی جہاں بھی ہے، اس فرد کو بھی عزت ملتی ہے، اس قوم کو بھی عزت ملتی ہے جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک قبیلے کی تعریف فرماتے ہیں، اور وہ قبیلہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ جب کچھ قحط آتا ہے، فاقہ ہو جاتا ہے، تو وہ سب امیر ایک ہی جگہ پر آتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں اور سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس قبیلے کی اس خصوصیت کی تعریف فرمائی کہ کیا ہے ان کے اندر ایثار پایا جاتا ہے۔ تو انسان دوستی، ایثار اور ہمدردی افراد کو راہبری کے قابل بناتا ہے، رہنمائی کے قابل بناتا ہے۔ وہی لیڈر ہے، وہی رہنما ہے جس کے اندر محبت پائی جاتی ہے سب کے لیے۔ اور اسی طرح وہی اقوام قیادت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پھر آپ اور چلے جائیں، اپنی سٹریٹ لیول پر چلے جائیں، ایک گلی محلوں میں اگر کوئی ایک فرد بھی ہے نا جو اللہ کی رضا کی خاطر اخلاص سے اپنے گلی محلے کے لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانے والا ہے، کوئی کسی کو تکلیف آ گئی ہے، کسی کی گھر ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ اس کی پاس جانے والا، تو آپ دیکھیں اس گلی کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا۔ وہاں انتشار نہیں ہوگا، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، اس ایک کی وجہ سے محبت کی فضا پھیلے گی، اخوت کی فضا پھیلے گی، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے۔ ایک فرد کرنے والا تھا، آپ یقین کریں کہ 2-3 سال کے اندر آپ دیکھیں گے تو سب لوگ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو اس سے اقوام کے اندر زندگی اور حیات آتی ہے، اس سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کیفیت اور حالت پائی جاتی ہے، جس سے مضبوط ہوتے ہیں اقوام، مضبوط ہوتی ہیں خاندان، مضبوط ہوتے ہیں معاشرے، مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ انتشار اور خود غرضی اور نفسا نفسی ہوگی، اتنے ہی زیادہ بکھرے ہوئے ملیں گے آپ کو، اتنی ہی زیادہ بے سکونی ملے گی۔ تو سکون آتا ہے افراد کی ذاتی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی اگر ان کے اندر انسان دوستی کے جذبات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جنازہ آ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، سب خود کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسان تو ہے نا، اللہ اکبر، تو انسانیت کا احترام سکھایا۔ تو یہ اتنا وسعت والا دائرہ ہے کہ آپ جانوروں سے بھی شفقت کریں، آپ پرندوں سے بھی مہربانی سے پیش آئیں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے لیے بھی پانی رکھیں، تو وہ کیفیت آپ کے اندر آئے کہ آپ ہر ایک کے لیے نفع بخش ہوتے چلے جائیں، جس سے معاشرے پنپتے ہیں۔ جی بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔
میں بلکہ خود اپنا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے، اور یقینی طور پر بہت سارے آپ بہنیں بھی اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جب آپ کسی سے ہمدردی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، آپ اس وقت خود اپنے دل کی کیفیت، اپنے آپ کو کتنا مطمئن پاتے ہیں، کتنی مسرت آپ کو ملتی ہے، وہ کسی اور کام میں بالکل نہیں ملتی ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔